علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان تحریک انصاف پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف نے عمران خان سے لا تعلقی کرنا شروع کر دی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح متحدہ قومی موومنٹ نے الطاف حسین کو ڈس اون کیا تھا، اسی طرح لا تعلقی کر دی ہے تحریک انصاف نے عمران خان سے۔ کس معاملے پر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جیل میں گرمیوں کی وجہ سے کیا دیا گیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، کس کیفیت میں ہیں دونوں، اس پر بات ہوگی۔ اور ایک اور چیز جو حکومت نے کی ہے، اور وہ ظاہر ہے حکومت ایک اور محاذ کھولنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عدلیہ کے اندر کالی بھیڑوں کا ذکر کیا تقریر میں۔ ابھی عدلیہ اور فوج کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محاذ آرائی عروج پر ہے۔ فیصل ووڈا نے ایک پریس کانفرنس کر کے پارلیمنٹ کو اس محاذ آرائی کا حصہ بنایا، اور اب حکومت کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں، اور وہ عمران خان کو بچانے کے لیے، اس کو ضمانت دینے کے لیے دن رات آپس میں مشاورت کر رہی ہیں، لیکن ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کا نتائج کیا ہوں گے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن اصل اور بڑی چیز جو ہے وہ عمران خان کے متعلق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کہاوت ہے، اور کہاوتیں جو ہیں وہ صدیوں کے پروسیس سے، صدیوں کے مشاہدات سے، تجربات سے بنتی ہیں، ایویں نہیں بنتی۔ تو سیانے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ عمران خان یہ نہیں کرتے، وہ بول جاتے ہیں، کئی بار اپنے بولے پر معافی بھی مانگ چکے ہوئے ہیں، مگر سیانے ہیں، چتر چلاک ہیں، مکار ہیں، میں پہلے کہہ چکا تھا، مکر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ چند دن پہلے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو چلائی جاتی ہے، سانحہ سکوت ڈھاکہ۔ اس میں وہ یحییٰ خان کو حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں غدار قرار دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اپنا یحییٰ خان نے شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہیں تسلیم کیا تھا، پاکستان دو لخت ہو گیا تھا۔ حمود الرحمن کمیشن کے کچھ پیراز اٹھائے جاتے ہیں، اور ختم یہاں پر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ اس وقت یحییٰ خان کر رہے تھے وہی کچھ آج جنگل کا بادشاہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصویر آ جاتی ہے، وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح یحییٰ خان غدار تھے، اسی طرح آرمی چیف غدار ہے، آج کے آرمی چیف۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی، حلالہ مچ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کی پولیٹکس ہے، یہ کیا ڈھنگ ہے سیاست کرنے کا۔ تو اس پر ظاہر ہے پریشر تو آنا تھا۔ صدر عارف الوی نے کہا کل کہ جب پریشر پڑے گا تو پریشر کوکر پھٹ جائے گا۔ اب صدر عارف الوی پتہ نہیں کون سے پریشر کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پریشر پی ٹی آئی کے اوپر عمران خان کے اس طرح کی تصادم کی سیاست کا پڑ رہا ہے، تو پی ٹی آئی کا پریشر کوکر جو ہے جواب دے گا، وہ پھٹ چکا ہے۔ تو لہٰذا بیرسٹر گوہر جو ہیں، انہوں نے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر لگائی گئی ویڈیو کو ایک الگ انداز میں، وکیل ہے نا، سیانے آدمی ہے، انہوں نے کچھ اور انداز میں اس کو ڈسون کیا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو ان کا ٹویٹر ہینڈل چل کیوں رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ اگر چل رہا ہے تو جب خواجہ سعد رفیق صاحب جیل میں تھے نا، تو ان کے ٹویٹر ہینڈل پر کوئی چیز لگتی تھی تو نیچے لکھا آتا تھا ایڈمن، یعنی اس وقت جو ہینڈل کر رہا ہے ٹویٹر ہینڈل کو، ایکس کو، وہ لکھتے تھے ایڈمن، کہ یہ خیالات ایڈمن کے ہیں، خواجہ سعد رفیق کے نہیں ہیں۔ اسی طرح آصف زرداری صاحب کا تو کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، لیکن دیگر جو سیاسی لیڈران ہیں، مریم نواز صاحبہ، وہ جب تک جیل میں تھی اور ٹویٹر پر سب سے ایکٹیو ہیں مریم نواز صاحبہ، کسی وقت میں تو عمران خان سے بھی زیادہ ایکٹیو تھی، تو ٹویٹر ہینڈل پر ان کی کوئی چیز نہیں چلتی تھی، وہ جیل میں تھی اور ٹویٹر ہینڈل خاموش تھا۔ لیکن یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی فتنہ چھوڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کئی بار کہا ہے کہ بڑے سیانے ہیں، بڑے مکار ہیں، وقت آنے پر ڈسون کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارا نہیں ہے، میں تو جیل میں تھا جی، میں نے کل ہی کہا تھا کہ بھائی 9 مئی کی طرح وہ کہیں گے جی مجھے تو گرفتار کیا گیا تھا تو مجھے کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اب پھر یہی کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے کوئی ایک شخص ہے، وہ یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں اور یہاں سے ہدایت جاتی ہے۔ عمران خان کے جیل کے اندر مختلف طریقوں سے رابطے ہیں اور باہر وہ ہدایت پہنچاتے ہیں۔ روزانہ کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، صحافیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور نیریٹو بلڈنگ جو ہوتی ہے، یہ جو
فساد کھڑا کرنے کے لیے مواد ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب خود فراہم کرتے ہیں. اور یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کرو. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, بار بار اب یہ مثال دے رہا ہوں اور دوں گا. صدر عارف علوی, انہوں نے ہمیں کہا کہ جب جمیل سومرو کے ساتھ نعیم الحق کی ٹی وی کے ٹاک شو میں لڑائی ہوئی اور نعیم الحق نے جمیل سومرو کو گلاس دے مارا اور میری بیوی نے مجھے بھیجا کہ یہ کیا سیاست ہو رہی ہے, کیا سکھا رہے ہو آپ لوگوں کو, تو میں نے ایز اٹ از عمران خان کو بتا دیا اور گاڑی میں ہم ساتھ تھے, سفر کر رہے تھے, ایک ساتھ تھے عمران خان اور میں. علوی صاحب کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب نے کہا یہ زبردست چیز ہے یار, اس کو تو یہ تو وائرل ہوگی, یہ تو بہت زیادہ وائرل ہوگی. تو انہوں نے اس اینگل سے دیکھا کہ لوگ اپنے مخالفین کو تشدد کریں گے, مارے پیٹیں گے. تو نیریٹو بلڈنگ کے لیے عمران خان صاحب خود سارا کچھ کرتے ہیں. ایک اور چیز, سائفر, جب سائفر سامنے آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا وہ آڈیو بھی آئی تھی. پھر جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر جب آڈیو سامنے آنی شروع ہوئی تو آڈیو لیک میں کیا تھا, عمران خان صاحب کو اعظم خان پرنسپل سیکرٹری بتاتے ہیں کہ اس طرح سائفر آیا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ اس کو دبا لو, چھپا لو, اس کے ساتھ وقت آنے پر کھیلیں گے. اور پھر وہی ہوا. تو وہ سارا یہ جو انتشاری ذہنیت ہے نا ان کی اپنی ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی تو بہت ہے مگر وہ ڈسٹرکشن پالیٹکس کرتے ہیں. اگر وہی سارا کچھ ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کرتے ہیں, اگر یہی سارا عمران خان صاحب پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو پالیٹکس کے اوپر ٹائم لگائیں تو بہت بہت زیادہ وہ ہے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال تو یہ جناب انہوں نے کر دیا اور کر کے اپنا میسج دے دیا, پیغام دے دیا, اور انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا کہ آرمی چیف دباؤ میں تو آ نہیں رہے تو ان کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اور 71 کا کوئی دیکھیں یہ چیز اگر 16 دسمبر کو آتی نا, جب سکوت ڈھاکہ ہوا تھا, تو پھر تو سمجھ آتی تھی. بھائی یہ مئی میں چیز کیوں آ گئی ہے؟ تو وہ اب کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تو لہذا انہوں نے عمران خان نے ہدایت دے کر اندر سے اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کہ جی بنا کے میرے ٹویٹر ہینڈل پر چلا دے, اور اس کو پی ٹی آئی نے پوری پی ٹی آئی نے اس کو کر دیا وائرل. اور جب اس کا پریشر آیا پی ٹی آئی کے اوپر تو کل بیرسٹر گوہر صاحب نے کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کہا کہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں عمران خان خود نہیں دیکھتے, یہ کانٹینٹ جو ہے وہ عمران خان خود منظور نہیں کرتے, تو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کا اکاؤنٹ خود نہیں چلاتے ٹویٹر ہینڈل, تو کوئی اور چلا رہا ہے. تو لہٰذا جو کانٹیسٹ تھا وہ کانٹیسٹ تھا سیاسی, فوجی کانٹیسٹ نہیں تھا. ہم کسی فوجی کو غدار قرار نہیں دے رہے تھے. اب ختم کہاں کرتے ہیں, یحییٰ خان غدار اور آرمی چیف عاصم منیر کی تصویر لگا کر کہ جنگل کا بادشاہ وہی کچھ کر رہا ہے جو یحییٰ خان کر رہے تھے. پریشر تو آنا تھا. الطاف حسین جو ہیں وہ روزانہ بیٹھ کر تقریریں کرتے تھے اور روزانہ جو ہے وہ اپنا متحدہ قوم موومنٹ جو ہے وہ کپڑا پکڑ کر ٹاکی پھیر کر رائتا پھیلانا نا, تو وہ صاف کر رہی ہوتی تھی. وہی کچھ اب پی ٹی آئی کو کرنا پڑ رہا ہے. عمران خان کوئی بات کرتے ہیں, پہلے بھی ایسا تھا, وضاحتیں دیتے رہتے تھے, لیکن اب عمران خان جیل میں اور باہر بیٹھی پی ٹی آئی جو ہے وہ وضاحتیں کر رہی ہے. پی ٹی آئی ایک اڈیالہ میں ہے, ایک پی ٹی آئی امریکہ میں ہے, ایک پی ٹی آئی اسلام آباد میں ہے. تو جو اڈیالہ اور امریکہ والی پی ٹی آئی ہے وہ یوں ہے, یہاں سے ہدایت جاتی ہے اور امریکہ والے اس پر عمل کرتے ہیں پروپیگنڈا کے معاملے پر. اسلام آباد والی پی ٹی آئی جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح معاملات صلح جوئی کے ساتھ آگے بڑھے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 9 مئی سے زیادہ بھیانک حرکت ہے, اور اس کا اگر پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی ریئیکشن آئے گا نا اگینسٹ فوج, آرمی چیف یا ریاست, وہ 9 مئی سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. کوئی ایسا منصوبہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو بہرحال اب بیرسٹر گوہر وکیل آدمی ہے, سیانے آدمی ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. میں نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جب اب حکومتی وکیل عدالت میں جا کر کہیں گے سرکار آپ نے تو ان کو رعایت دی ہے اور یہ کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف اندر سے ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ سازشیں بنا رہے ہیں, جو کل شجیل انعام میمن نے کہا. تو میں نے کہا تھا کہ ان کی میل ملاقاتیں بند ہو جائیں گی, قید تنہائی میں جا سکتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب کو اندازہ تھا کہ اس کے نتائج, اس کا خمیازہ کیا ہوگا, لہٰذا انہوں نے فوراً کوشش کی ہے کہ عمران خان کو اس سے دور رکھے یا وہ عمران خان سے دور رہیں. تو دونوں صورتوں میں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کا جو پریشر ہے وہ کم ہو, لیکن نہیں ہوگا, بہت زیادہ پریشر ہے. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہوئیں, لکھ لیں آپ,
اب وہ عدالت کے اندر جا کر حکومت کہے گی کہ جناب یہ کچھ کروانا تھا، پھر یہ اس کے لیے آپ نے ملاقاتوں کی اجازت دی ہے، تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آرٹیکل چھاپ رہے ہیں نا وہ باہر ان کے نام کے۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل وہ جو جنرل کونسل کا اجلاس تھا جس میں نواز شریف صاحب 6 سال کے بعد دوبارہ صدر منتخب ہوئے، اس میں انہوں نے فرمایا عمران خان کے متعلق، کل کافی ڈیٹیل میں باتیں کر چکا، لیکن عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ان کو ریلیف دینے کی، ضمانت دینے کے لیے دن رات مشاورت کرتے ہیں، اور ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ ان کو کوئی رہا کروا پائے، کچھ 12 جو بھی انہوں نے، لیکن عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں۔ اب میں کیونکہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، نام نہیں لیا، اشارہ انہوں نے دیا، تو اشارے پر ہی بات کریں گے۔ آج کل کون ہیں جو خبروں میں ہیں؟ کون ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے؟ کون ہیں جن کو عمران خان اینڈ کمپنی کہتی ہے کہ جی یہ جج آزاد منصف جج ہے، ہمارے جج ہے؟ تو ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کا اشارہ اس طرف ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جج صاحبان میں سے کچھ کے اوپر بات کرنے سے فیصل ووڈا کے خلاف تو آ گئی اپنا توہین عدالت کے نوٹسز آ گئے، 5 جون کو اس کا مقدمہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کہا جائے کہ آئیں نا ذرا آپ۔ لیکن حکومت یہ سمجھ چکی ہوئی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی ٹیکٹس استعمال کرتی ہے عدلیہ کے خلاف، بھوچال مچا دو، پروپیگنڈا کر دو، تو جج صاحبان میں پریشر میں آ جاتے، تو حکومت بھی اسی طرح کا پریشر بلڈ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، اسی تناظر میں ہے۔ جب حکومت عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالے گی تو حکومت کا پہلا پریشر تو یہ ہوگا نا کہ ملاقاتیں بند کروائیں۔ بات تو پھر وہی آ جائے گی نا کہ ان کی ملاقاتیں بند کروائیں، یہ تو بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں، تو پھر نقصان اگین عمران خان صاحب کا ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح اس سے جان چھڑائیں گے ٹویٹر ہینڈل سے، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ ایک چیز جب سے عمران خان صاحب جیل میں ٹویٹر ہینڈل پر چلتی ہے ان کے، اور جب صحافی جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ڈسون نہیں کرتے، ٹویٹر ہینڈل پر چلنے والی باتوں کو ان کو اون کرتے ہیں، تو پھر اب بچیں گے کیسے؟ ان کی بچت کہاں ہے؟ کوئی بچت نہیں ہے۔ ملاقات مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان صاحب کی کچھ ایک آدھ دن میں عدالتوں میں حکومت جائے گی اور کہے گی کہ سرکار یہ کچھ ہو رہا ہے۔ کل تو چھٹی تھی نا، تو حکومت آج جائے گی، کل جائے گی، لیکن یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب بوجھ بن گئے پی ٹی آئی کے اوپر، دوسرا یہ کہ حکومت اب سمجھ گئی ہے یا انہوں نے ایک حکمت عملی بنا لی ہے کہ کس طرح ان معاملات کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات جو جیل کی تھی، گرمیاں بہت ہو گئی ہیں بھائی، کل 52 ڈگری تھا۔ 52 ڈگری آپ سوچیں نا، یہاں لاہور میں میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ جی 45 ڈگری ہے نا، تو 45 ہی ہے بھائی۔ 50 جب ہوتا ہے نا تو پتہ تب چلتا ہے کہ جب آپ دھرتی پر نظر نہ رکھ سکیں صبح 6 بجے بھی، تو اتنی شدید گرمی ہے۔ اور بے شک اڈیالہ میں لاہور سے بھی کم گرمی ہے، لیکن جیل ہوتا ہے، جیل میں اگر گرمی ہو، پنکھا بند ہو جائے اور گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو پھر بندہ کیا کرے گا۔ لیکن بہرحال کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کچھ سہولتیں جیل میں ملی ہوئی تھیں اور عدالتوں نے دلوائی تھی اور کہہ کر دلوائی تھی، جیل کو 7 کھولیاں دے دو، یہ دیوار توڑ دو، وہ دیوار توڑ دو، ایکسرسائز کے لیے سائیکل دے دو، واک کرنے کے لیے ٹریک بنا دو اندر، یہ سارا کچھ عدلیہ نے، جوڈیشری نے کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال لیکن وہاں پر بشرا بی بھی گئی ہوئی ہیں جو عمران خان سے ناراض ہیں، لیکن اب کیونکہ گرمیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو خبر یہ ہے کہ جو ایئر کولر کی سہولت عمران خان صاحب کو دلوائی گئی تھی وہ اب ان کو دے دی گئی ہے دوبارہ۔ ظاہر ہے پچھلی بار بھی اگست میں گئے تھے تو جیل میں، تو گرمیوں کا ایک بڑا حصہ انہوں نے وہاں گزارا تھا، لیکن وہ اٹک تھا، تو اگست میں اگست ستمبر کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اڈیالہ آ گئے تھے۔ تو بہرحال اب وہ جو سہولت ہے ان کو عمران خان کو اور بشرا بی کو دے دی گئی ہے۔ بشرا بی کو تو جمعہ 8 دن ہوئے جیل گئے ہوئے، اس سے پہلے وہ سکون سے بیٹھی ہوئی تھی بنی گالہ میں، چل ماحول میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ایئر کنڈیشن، اپنا گھر، اپنا ماحول، وہاں تو ان کو کوئی اپنا ماحول، وہ کیا کہتے ہیں، چل ماحول میٹھے چول کہتے ہیں نا، اس طرح کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر سکون میں تھی۔ اب وہ جیل میں، اب ان کو یہ سہولتیں فی الحال دے دی گئی ہیں، لیکن عمران خان کی حد تک جو لگ رہا ہے مجھے کہ جس طرح حکومت بالکل سامنے آ کر کھڑی ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے نا، کہ جو عمران خان کی رعایت دینے کا فیصلہ کرے گا ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے، جو بھی کرے گا فیصلہ، تو اگر حکومت اس پر قائم رہتی ہے تو پھر یہ ساری سہولتیں عمران خان صاحب کی حد تک تو واپس لی جا سکتی ہیں۔ وہ جو میں مشکل دور کہتا تھا نا عمران خان کے اوپر، وہ اب آیا چاہتا ہے۔
پارٹی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور حکومت عدالتی فیصلوں کے سامنے آنے کے لیے فیصلہ کر چکی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ